فتنۃ الجبال دنیا کا سب سے خوفناک فتنہ۔ ناظرین، اگر آپ تاریخ کے پنوں کو پلٹیں اور اسرائیلی کتابوں کا مطالعہ کریں تو ایک حیران کن راز سامنے آتا ہے۔ ایک ایسا فتنہ جس نے بغیر کسی ہتھیار کے اتنی تباہی مچائی کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک اس کے سامنے بے بس ہو گئے۔ اور یہ فتنہ کوئی اور نہیں بلکہ فتنۃ الجبال تھا، جسے اسرائیل کا سب سے بڑا فتنہ مانا جاتا ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک زمانے میں حسین و جمیل خواتین کو ایک خاص تربیت دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنی خوبصورتی اور ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے بڑی سلطنتوں کو کمزور کر سکیں، اور اس فتنے نے ایسی تباہی مچائی کہ بڑے بڑے حکمران اور ان کی طاقتور سلطنتیں اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئیں۔ لیکن یہ فتنہ صرف ماضی کی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں بھی جہاں ٹیکنالوجی، سیاست اور جنگوں کا انداز بدل گیا ہے، وہاں یہ پرانی سازشیں نئے رنگ میں سامنے آ رہی ہیں۔ جی ہاں، آج ہم اسی فتنے کے بارے میں بات کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیسے اسے ایرانی فوج میں داخل کیا جا رہا ہے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایک وقت تھا جب اسرائیلی حکمت عملیوں نے بڑی سلطنتوں کو شکست دینے کے لیے ایک منفرد طریقہ اپنایا۔ انہوں نے حسین اور خوبرو عورتوں کا انتخاب کیا جنہیں ایک خاص تربیت دی جاتی تھی۔ اس تربیت میں نہ صرف ان کی جسمانی خوبصورتی کو بڑھایا جاتا بلکہ انہیں ذہنی طور پر بھی اس قدر مضبوط بنایا جاتا کہ وہ اپنے حسن کا استعمال کرتے ہوئے بڑی سلطنتوں کے حکمرانوں کو فریب میں مبتلا کر دیتی۔ ایک مشہور مثال 1860 میں سلطنت عثمانیہ کے ساتھ ہونے والے واقعات کی ہے۔ اس دور میں عثمانیہ سلطنت اور یہودیوں کے درمیان کشیدگی بڑھ چکی تھی، لیکن تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے یہودی اپنے عزائم میں کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے۔ ایسے میں انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا جس میں فتنۃ الجبال کا بنیادی کردار تھا۔ یہودی ربیوں کا ایک اجلاس ہوا جس میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو کمزور کرنے کے لیے اس فتنے کو دوبارہ زندہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ منصوبہ صرف ایک سازش نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسی خطرناک حکمت عملی تھی جس نے عثمانیہ سلطنت کی بنیادوں کو ہلا دیا۔ ناظرین، فتنۃ الجبال کے فتنے میں جو خواتین منتخب کی جاتی تھیں وہ نہایت خوبصورت اور دلکش ہوتی تھیں، لیکن صرف خوبصورتی ہی کافی نہیں تھی۔ ان خواتین کو خاص طور پر تربیت دی جاتی تھی تاکہ وہ اپنے حسن کا ایسا استعمال کرے جس سے طاقتور حکمرانوں اور اہم سیاسی شخصیات کے دل و دماغ پر قبضہ کیا جا سکے۔ یہ خواتین محض شاہانہ محلوں میں مہمان بن کر نہیں جاتی تھیں بلکہ وہ ان حکمرانوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتی، ان کی کمزوریوں کو سمجھتی اور پھر ان کا مکمل استحصال کرتی تھیں۔ فتنۃ الجبال کی اس خطرناک سازش کا مقصد یہ تھا کہ کسی بھی سلطنت کو باہر سے حملہ کر کے تباہ کرنے کے بجائے اندر سے کھوکھلا کر دیا جائے۔ ایسی خواتین جو مکمل ذہنی اور جسمانی تربیت یافتہ ہوتی تھیں اہم حکومتی شخصیات کے ساتھ تعلقات بناتی اور پھر ان کو اس حد تک اپنے زیر اثر کر لیتی کہ وہ سلطنت کی پالیسیوں میں مداخلت کر سکیں۔ یوں یہ فتنہ آہستہ آہستہ سلطنت کی جڑوں کو کمزور کرتا چلا جاتا۔ یہ حسینائیں عثمانیہ حکمرانوں کی زندگیوں میں داخل ہوئیں اور ان کے اثر و رسوخ نے سلطنت کے طاقتور دماغوں کو معاف کر دیا۔ یہ سازش صرف حکمرانوں تک محدود نہیں تھی بلکہ سلطنت کی فیصلہ سازی میں بھی مداخلت کی جاتی، جس سے سلطنت کے اہم فیصلے متاثر ہوئے اور یوں دشمن اپنی چالوں میں کامیاب ہوتا گیا۔ لیکن دوستو، آج کے دور میں ہمیں پھر سے اس قسم کے فتنوں کی باز گشت سنائی دے رہی ہے۔ معتبر خبروں کے مطابق حال ہی میں یہودی ربیوں کے درمیان ایک بڑا اجلاس منعقد ہوا ہے جس میں اس منصوبے کو دوبارہ زندہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا ہدف اس بار ایران اور حزب اللہ ہے اور وہی حکمت عملی استعمال ہو رہی ہے جس کا مقصد کسی ملک کی ایمانی طاقت کو کمزور کر کے اسے اندر سے تباہ کرنا ہے۔ لیکن دوستو، کیا یہ فتنہ آج بھی اتنا ہی کامیاب ہو سکتا ہے جتنا ماضی میں تھا؟ اس سوال کا جواب کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ناظرین، آج کی دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی نے جنگ کے انداز کو بدل دیا ہے وہاں دشمن صرف ہتھیاروں یا فوجوں سے حملہ نہیں کرتا، اب جنگیں ذہنوں اور دلوں پر لڑی جاتی ہیں، اور اسی سوچ کے تحت اسرائیل ایک نیا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اسرائیل نے کئی بار ایران پر براہ راست حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار ناکام رہا۔ ایران کی طاقت کا راز اس کی ایمانی قوت اور عوام کی دلیری میں چھپا ہے۔ ایسے میں اسرائیل کو یہ احساس ہوا کہ ایران کو شکست دینے کے لیے اس کی روحانی اور ذہنی طاقت کو کمزور کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب فتنۃ الجبال کی طرز پر ایک نیا منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے جس میں ایران کے ایمان اور اخلاقی اقدار کو نشانہ بنایا جائے گا۔ جی ہاں، رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے ایک خاص حکمت عملی اپنائی ہے
جس میں ایسی خوبصورت خواتین کی فوج تیار کی جا رہی ہے جو نہ صرف دلکش ہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی اتنی مضبوط ہیں کہ وہ اپنے حسن اور عقل کا استعمال کرتے ہوئے دشمن کے دل و دماغ پر قابض ہو سکیں۔ ان خواتین کو خصوصی تربیت دی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنی اداؤں اور باتوں سے کسی کو بھی بہکا سکیں، دلوں پر راج کر سکیں اور ایمان کی طاقت کو کمزور کر سکیں۔ یہ حسینائیں ایرانی فوجیوں اور معاشرتی رہنماؤں کے دلوں میں شک اور بے یقینی پیدا کرنے کے لیے میدان میں اتاری جا رہی ہیں۔ ان کا مقصد صرف محبت یا دلی تعلقات پیدا کرنا نہیں ہے، بلکہ وہ اس حد تک مہارت حاصل کر چکی ہیں کہ کسی بھی مرد کو ذہنی طور پر قابو کر کے اس کے فیصلوں پر اثر انداز ہو سکیں۔ یہ وہی فتنہ ہے جسے فتنۃ الجبال کہتے ہیں، اور آج اسرائیل اسی فتنے کو دوبارہ زندہ کر رہا ہے۔ دوستو، دشمن کی یہ سازش اس بات کو سمجھتی ہے کہ جب تک کسی قوم کا ایمان مضبوط ہو اسے ہتھیاروں سے شکست دینا ممکن نہیں۔ اس لیے یہ لڑکیاں ایران کی فوج اور عوام کے ایمان کو کمزور کرنے کی ایک منظم کوشش کا حصہ ہیں تاکہ انہیں اخلاقی طور پر کمزور کیا جا سکے اور بغیر کسی جنگ کے انہیں زیر کیا جا سکے۔ دوستو، اگر تاریخ کے پنوں میں دیکھا جائے تو ایک ایسی ہی مشہور مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج اور بلعام بن باورہ کے درمیان ہونے والی جنگ سے ملتی ہے، جو آج کے دور میں اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری کشمکش کے ساتھ حیرت انگیز مشابہت رکھتی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج ایک بہت ہی طاقتور دشمن کے سامنے لڑنے جا رہی تھی۔ یہ دشمن بلعام بن باورہ تھا، جو اپنی مکاری اور جادوئی علم کے لیے مشہور تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج اس کے علاقے میں داخل ہوئی تو بلعام بن باورہ کو ایک بات بہت اچھی طرح معلوم تھی کہ اس فوج کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور جب تک یہ فوج اللہ پر ایمان رکھتی ہے تب تک اسے شکست دینا ناممکن ہے۔ بلعام بن باورہ نے اپنی قوم کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم کبھی بھی اس فوج کو شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان کی طاقت ہے۔ چنانچہ اس نے ایک شیطانی چال چلی۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو بہترین پوشاک اور زیورات پہنا کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دو۔ اگر ان میں سے ایک آدمی بھی زنا کرے گا تو پورے لشکر کو شکست ہو جائے گی۔ چنانچہ بلعام بن باورہ کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مگر کا جال بچھایا اور بہت ہی خوبصورت دوشیزاؤں کو بنا سوار کر بنی اسرائیل کے لشکروں میں بھیج دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر دیوانہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر غلبہ شہوت ایسا طاری تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور برائی کا مرتکب ہوا جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ اس گناہ کی نحوست کا اثر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر شکست کھا کر ناکام و نامراد واپس چلا گیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی گہرا صدمہ ہوا۔ اب دوستو، اگر ہم اس واقعے کو فتنۃ الجبال کے فتنے سے جوڑیں تو وہی چال آج دوبارہ سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیل نے جان لیا ہے کہ ایران کی فوج کو ہتھیاروں سے شکست دینا مشکل ہے، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے، لہٰذا وہی پرانی چال استعمال کی جا رہی ہے۔ حسیناؤں کی ایک فوج تیار کی جا رہی ہے جو اپنی اداؤں، باتوں اور چالاکی سے ایرانی فوجیوں اور رہنماؤں کے دلوں میں فتنے کا بیج بوئے گی۔ اس کا مقصد ان مردوں کے ایمان کو کمزور کرنا ہے تاکہ وہ اپنی روحانی طاقت کھو دیں اور اندر سے شکست کھا جائیں، بالکل اسی طرح جیسے بلعام بن باورہ کی چال نے بنی اسرائیل کو شکست دی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ فتنہ دوبارہ کامیاب ہو سکتا ہے، یا پھر ایمان کی طاقت ایک بار پھر دشمن کی تمام چالوں کو ناکام بنا دے گی؟ اس کا جواب کمنٹس میں دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو چینل کو لائک کر کے سبسکرائب کر دیں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔